لو 30واں سال بھی بیت گیا، لو بال روپہلی ہونے لگے، لو کاسہ چشم ہوا خالی، لو دل میں نہیں اب درد کوئی، یہ 30 برس کیسے کاٹے، یہ 30 برس کیسے گزرے، آسان سوال ہے کتنا یہ، معلوم ہے مجھ کو یہ دنیا کس طرح وجود میں آئی ہے، کس طرح فنا ہوگی ایک دن، معلوم ہے مجھ کو انسان نے کس طرح سے کی تخلیق خدا، کس طرح بتوں کو پیدا کیا، معلوم ہے مجھ کو میں کیا ہوں، کس واسطے اب تک زندہ ہوں، کہ کس کے جواب کا علم نہیں، یہ 30 برس کیسے گزرے، یہ 30 برس کیسے کاٹے۔ ہاں یاد ہے اتنا میں ایک دن ٹافی کے لیے رویا تھا بہت، اماں نے مجھے پیٹا تھا بہت۔ ہاں یاد ہے اتنا میں ایک دن تتلی کا تعاقب کرتے ہوئے ایک پیڑ سے جا ٹکرایا تھا۔ ہاں اتنا یاد ہے میں ایک دن نیندوں کے دیار میں سپنوں کی پریوں سے لپٹ کر سویا تھا۔ ہاں اتنا یاد ہے میں ایک دن گھر والوں سے اپنے لڑ بھڑ کے توڑ آیا تھا سب رشتے ناتے۔ ہاں اتنا یاد ہے میں ایک دن جب بہت دکھی تھا تنہا تھا، ایک جسم کی آگ میں پگھلا تھا۔ ہاں یہ بھی یاد ہے میں ایک دن سچ بول کے پچھتایا تھا بہت، اپنے سے بھی شرمایا تھا بہت۔ ہاں یہ بھی یاد ہے مجھ کو کہ میں جب بہت ہی بے کل ہوتا تھا اشعار بھی لکھا کرتا تھا۔ ہاں یہ بھی یاد ہے مجھ کو کہ میں روٹی روزی کی تمنا میں بڑا خوار ہوا اس دنیا میں۔ ہاں اور بھی کچھ ہے یاد مجھ کو، ہاں اور بھی کچھ ہے یاد مجھے، مگر اس کا جواب کہاں یہ سب، یہ 30 برس کیسے گزرے، یہ 30 برس کیسے کاٹے، اب اس کے جواب سے کیا ہوگا۔ چلو اٹھو کہ صبح ہوئی دیکھو، چلو اٹھو کہ اپنے کام کریں، چلو اٹھو کہ شہر تمنا میں مرہم ڈھونڈیں ان زخموں کا جو دل نے ابھی تک کھائے نہیں، تعبیر کریں ان خوابوں کی جو آنکھوں نے دکھلائے نہیں، ان لمحوں کے ہمراز بنیں جو زیست میں اپنی آئے نہیں۔ چلو 30واں سال بھی بیت گیا، چلو میں چھلکائیں جشن کریں، چلو سر کو جھکائیں سجدے میں، اس عمر فرومایہ کا سفر آدھے سے زیادہ ختم ہوا، یہ 30 برس کیسے گزرے، یہ 30 برس کیسے کاٹے۔ 16 جون 1966 کو شہریار اپنی سالگرہ پر یہ نظم لکھ کر اپنے پچھلے 30 برسوں کا حساب بھی کر رہے تھے اور آنے والے سفر کا نقشہ بھی بنا رہے تھے۔ وہ اب ساری اردو دنیا میں ایک اہم شاعر کی حیثیت سے تسلیم کیے جا چکے تھے، لیکن مضبوط قد کاٹھی کے کنور اخلاق محمد خان جب علی گڑھ میں ہائی اسکول کر رہے تھے تو تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ ان کی ساری دلچسپی صرف ہاکی کے کھیل میں تھی۔ اپنے بچوں کے ساتھ شہریار کا تعلق گہری ذمہ داری کا رہا ہے اور انہوں نے اپنے بچوں کو ہر وہ چیز دینے کی کوشش کی ہے جو وہ دے سکتے تھے۔ ابا میں یہ ہے کہ ہم لوگ کو کبھی ایسا ابا سے ڈر نہیں لگا، اس طرح سے ڈر کے ایک ہوا ہوتا ہے باپ کا، مطلب ابھی بھی ہوتا ہے، پہلے زیادہ لوگوں کا ہوتا تھا،
اس طرح سے نہیں، ہم لوگ مطلب کافی فرینکلی ان سے بات کر لیتے تھے، تینوں ہی بھائی بہن۔ تعلیم کا یہ ہے کہ ہم لوگ بچپن سے ہی کانوینٹ اسکولس میں پڑھے، اچھے اسکول میں، مطلب اس طرح سے کبھی تعلیم پہ کوئی کمپرومائز ایز سچ نہیں ہوا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم کو کبھی فورس نہیں کیا گیا کہ پڑھو، زیادہ پڑھو، فرسٹ آنا ہے، اس طرح کا کبھی ہم لوگ کو نہیں، نہ ہی اسکول ڈیز میں نہ ہی بعد میں کوئی پریشر نہیں تھا کیریئر چوز کرنے میں، کون سا کیریئر چوز کرنا ہے نہیں کرنا۔ تینوں ہم لوگ نے اپنی مرضی سے کیریئرز چنے اور پہلی بار میں ہی سلیکٹ ہوئے سب تینوں اس میں۔ شہریار نے اپنے بڑے شاعر ہونے کو اوڑھنے کی کوشش کبھی نہیں کی۔ وہ ہمیشہ ایک عام آدمی کی طرح جیے اور زندگی سے انہوں نے وہ سب کچھ چاہا جو چاہا جا سکتا ہے۔ زندگی نے بھی کبھی ان کو مایوس نہیں کیا۔ 1987 میں شہریار کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ دیا گیا۔ اس کے علاوہ انہیں غالب ایوارڈ، دلی اردو اکیڈمی ایوارڈ اور دوسرے کئی اعزاز بھی حاصل ہوئے۔ شہریار کی شاعری ان کے ذاتی تجربے کے اظہار کے ساتھ ساتھ پچھلے 50 سال کے دوران ہندوستان کے تہذیبی سفر کی دستاویز بھی ہے، اور شاید اسی لیے اب انہیں ہندوستان میں نئی شاعری کی اردو آواز تسلیم کر لیا گیا ہے۔ شہریار چونکہ انسانی صورتحال کے شاعر ہیں اور اس درد کے شاعر ہیں جس کو آپ لوکیٹ کر سکتے ہیں آج کے ہندوستان میں، اور ان کی شاعری دیوناگری میں چھپ کے خوب پڑھی بھی جا رہی ہے، اور 3-4 فلموں میں جو ان کے گانے، خاص طور سے گمن کے بعد امراؤ جان میں جو غزلیں مشہور ہوئیں تو زباں زد خاص و عام ہو گئیں۔ شہریار کو سب اون کرتے ہیں، اور بے شک میں چاہتا ہوں کہ دوسری زبانوں میں جو اردو سے قریب ہیں بھی شہریار کا ترجمہ ہو، تاکہ سب لوگ ان کو انجوائے کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن جن زبانوں میں شہریار کی غزلوں کا ترجمہ بالخصوص ہوگا ان لوگوں کو اپنائیت کا احساس ہوگا کہ یہ بھی ہندوستانی ادب کی ایک آواز ہے، اتھینٹک، مستند، معتبر۔ شہریار کی شاعری کا سفر لگاتار جاری ہے، رات کے اندھیروں سے لڑتے ہوئے اور اپنے خواب کی حفاظت کرتے ہوئے۔ وہ جو آسماں پہ ستارہ ہے، وہ جو آسماں پہ ستارہ ہے، اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اسے اپنے ہونٹوں سے چوم لو، اسے اپنے ہاتھوں سے توڑ لو، کہ اسی پہ حملہ ہے رات کا۔